السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں 20ویں اور 21ویں پارے میں سورۃ العنکبوت ہے۔ اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 69 اس کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ العنکبوت یہ مکی سورت ہے اور عنکبوت جو ہے وہ مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین کا عقیدہ، شرکی عقیدہ کتنا کمزور اور بودا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال اس سورت میں دی ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام بہرحال عنکبوت ہے۔ یہ سن 5 نبوی میں یہ سورت نازل ہوئی، یعنی آغاز وحی کا 5واں سال۔ یہ وہ دور تھا کہ جس کو تعذیب المسلمین کا دور کہتے ہیں، یعنی وہ دور جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ابتدائی دور میں نبی اکرم علیہ السلام انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اعلانیہ طور پر پبلکلی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ البتہ اس کے بعد پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں کفار نے۔ تو جب یہ ظلم و ستم بڑھا ہے، جس کے نتیجے میں ہجرت حبشہ کا معاملہ بھی پیش آیا تھا، تو یہ جو مشکلات کا دور ہے، اس دور میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس کو تعذیب المسلمین کا دور کہا جاتا ہے، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا۔ یہ 5 نبوی کا دور ہے، یعنی آغاز وحی کا 5واں سال۔ اسی دور میں سورۃ الکہف کا نزول بھی ہے، اور سورۃ الکہف میں کچھ واقعات کے ذریعے ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے ترغیب و تشویق دلائی گئی ہے۔ اسی انداز سے اس سورت میں سورہ عنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی ہے وہ عطا کی گئی۔ اسی کے ذیل میں جہاد کا تذکرہ بھی اس سورہ عنکبوت میں آیا، اور جس آیت کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، یہاں بھی لفظ جہاد استعمال ہوا۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ مکی صورتوں میں جب جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ جد و جہد کے معنی میں، کوشش کے معنی میں، اسٹرگل کے معنی میں استعمال ہوا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں قتال کا معاملہ، یعنی جنگ کا معاملہ، وہ مکی دور میں پیش نہیں آیا، وہ مدنی دور میں پیش آیا ہے۔ مکی دور میں تو ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، پھر جو قبول کر رہا ہے اسے دعوت کا کام شروع کر دینا ہے۔ اس دعوت حق کے پیش کرنے کے نتیجے میں ریٹیلیشن آئے گی، مخالفت آئے گی، مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی، ان کو جھیلنا، اس پر ڈٹے رہنا، یہ مکی دور کا جہاد بھی ہے اور محنت بھی ہے۔ بلکہ ہم قرآن کریم میں آمنوا وعملوا الصالحات پڑھتے ہیں نا، سورہ عنکبوت میں بھی ہے، سورہ عصر میں بھی ہے، مکی صورتوں میں بھی ہے، مدنی صورتوں میں بھی ہے۔ لیکن آپ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں شریعت کے اکثر احکامات آئے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، سود کی ممانعت ہے، شراب کی ممانعت ہے، جوئے کی ممانعت ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں وہ مدنی صورتوں میں آئے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کا ذکر مکی صورتوں میں بھی آتا ہے، مدنی صورتوں میں بھی آتا ہے۔ تو مکی دور میں اعمال صالحہ کیا ہے؟ نماز کی فرضیت آ گئی تھی، اور چند اور احکامات بھی عطا ہوئے، کچھ اخلاقی ہدایات بھی عطا ہوئیں، لیکن مکی دور کا ایک بڑا عمل صالح جہاد کا عمل ہے۔
ایمان لا کر اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، اور آنے والی مشقتوں کو، مخالفتوں کو، ریٹیلیشن کو جھیلنا اور برداشت کرنا۔ یہ موضوعات ہیں جو سورہ عنکبوت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ البتہ اس وقت اس کی آخری آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو مشکلات کے دور کی رہنمائی، جہاد کا تقاضا، صبر کا مظاہرہ کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، عمل صالح مکی دور کا حق پر ڈٹے رہنا، ان ساری ہدایات کے بعد ایک کلوزنگ آیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، آیت نمبر 69۔ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرمائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً اس کی جو معیت ہے، اس کا جو ساتھ ہے، وہ ان کے لیے جو احسان کی روش پر ہوں، جو احسان کا رویہ اختیار کریں۔ اس کی وضاحت ابھی آگے چل کر کی جائے گی۔ تو گویا اس صورت کی چند مضامین مختصراً جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان میں جو ہدایات عطا کی گئی، اس آخری آیت میں بڑے جامع انداز میں اس کو کلوز کر کے ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اور وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، ہم ضرور بے ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً اس کی معیت، اس کا ساتھ ان لوگوں کے لیے ہے جو احسان کی روش اختیار کرنے والے ہوں۔ اس آیت میں جہاد کا لفظ بھی ہے، اس آیت میں فینا، ہماری راہ میں، اس کی ترجمانی کی جائے گی، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ پھر اللہ ہدایت ضرور بے ضرور عطا فرمائے گا، اور اس میں تاکید کا اسلوب اللہ نے اختیار فرمایا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرمائے گا، حالانکہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی طرف جانے والا راستہ تو ایک ہے، مگر یہاں بڑی عجیب بات آئی ہے اور بڑی دلچسپ بات آئی کہ اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور بے ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے۔ اس پر بھی کلام ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت، یعنی اس کی جو مدد ہے، اس کی جو نصرت ہے، اس کی جو تائید ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ جو محسنین ہوں، احسان کی روش اختیار کرنے والے ہوں۔ احسان ایک تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ باقاعدہ اصطلاح ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے جس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کو مزید ہم سمجھتے ہیں تو اس دعا سے جو فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ چند موضوعات ہیں جو اس آیت کے ذیل میں ہم سمجھیں گے، اور ہم سب سے متعلق یہ آیت ہے، یعنی اس معنی میں بھی کہ اگر آج امت کے حالات کو دیکھیں تو مشکلات کا دور تو ہے، اور کئی مرتبہ اس امت پر ظلم، کئی مواقع پر، علاقوں میں جو اس امت پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے کی بات ہے، اور ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ مشقتیں جھیلنا، یہ مصائب کا آنا، یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے امت پر، شاید میں اور آپ اس کو زیادہ محسوس نہیں کر پاتے نا، اس سے کہ تصویریں دیکھتے دیکھتے بھی 1.25 سال گزر چکا ہے۔ غزہ کی بات کر رہا ہوں، شام کا تو اب پتہ چلا کہ 54 سال کتنا ظلم و ستم وہاں پر ہوا ہے مسلمانوں پر۔ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے بھی ہم یوز ٹو ہو گئے نا، تصویریں دیکھتے دیکھتے بھی ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، شاید کوئی زیادہ اثر ہم لے نہیں رہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن بہرحال وہ جو مشقتیں ان پر ہیں، مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، خواہ وہ معاملات ہوں یا دعوت کا کام لے کر کوئی کھڑا ہو، حق کی دعوت لے کر کوئی کھڑا ہو، اور اس راہ میں کہیں اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کڑوی باتیں سننا پڑ جائیں۔ دین پر آگے بڑھ رہا ہے ایک بندہ مومن، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کی بندی، اور ان کو کامنٹس پاس کیے جاتے ہوں، ان کو دین پر عمل کی وجہ سے ستایا جاتا ہو، ان کو دین پر عمل کی وجہ سے لوز ٹاک ان کے بارے میں کی جاتی ہو، اور ان پر کامنٹس پاس کیے جاتے ہوں، ان کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہو، تو بہرحال مسلمان پریشان تو ہوگا، انسان ہے، اس کے دل میں بھی جذبات اور احساسات موجود ہیں، فیلنگس اس کی بھی ہوا کرتی ہیں۔ ایسے سارے معاملات، یعنی دعوت دین کی محنت کے دوران میں، اقامت دین کی جد و جہد کے دوران میں، کفار کے ظلم و ستم کے موقع پر، ان سارے مواقع پر یہ جو مصائب پیش آ رہے ہیں، اس کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات جیسے کہ میں نے عرض کیا اس سورہ عنکبوت میں بھی موجود ہیں، اور اسی کا تذکرہ آخر میں اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے ان الفاظ پر غور و فکر کر کے کچھ اپنے لیے بھی رہنمائی کے حوالے سے باتوں کی یاد دہانی کر لیں۔ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ کہ جو جہاد کریں گے، فینا مراد ہماری راہ میں۔ قرآن کریم میں مکی صورتوں میں
یہ فی یا فینا کا لفظ آتا ہے. مدنی صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ ہم سب کو معلوم ہے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. مدنی صورتوں میں وہ فی سبیل اللہ کے الفاظ میں کھل جاتی ہے بات. یہاں مکی صورت ہے، کئی مرتبہ انداز یہی ہوتا ہے جیسے یہاں فینا. اب اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوگا ہم میں، مراد ہمارے راستے میں. تو والذین جاہدوا فینا، اور جو جہاد کریں گے ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرما دیں گے. پہلے تو لفظ جہاد کو پھر دہرا لیتے ہیں. غیروں نے تو اس اصطلاح کو بدنام کیا ہی کیا ہے، کچھ اپنے بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ جہاد کو قتال کا مفہوم دے دیا جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. عربی زبان کے دونوں الفاظ ہیں، جہاد بھی اور قتال بھی. قرآن کریم نے انہیں استعمال کیا کہ جہاد بھی اور قتال بھی. ہاں ایسا ضرور ہے کچھ الفاظ کے پیئرز یا جوڑے ایسے ہیں کہ جو الفاظ ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر، سنونیم کے طور پر استعمال ہو جایا کرتے ہیں. جیسے نبی اور رسول، یہ الفاظ ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں، مگر ایک باریک فرق بہرحال موجود ہے. اسی طرح اسلام اور ایمان، مسلم اور مؤمن، یہ ہم معنی کے طور پر، سنونیم کے طور پر یہ دونوں الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، مگر ایک فرق بہرحال اس میں موجود ہے. اسی طرح جہاد اور قتال یہ ہم معنی کے طور پر بھی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کبھی کبھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ جہاد قتال کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. جیسے کہ یہ مکی صورت ہے، سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی جنگ مکی دور میں تو نہیں ہوئی، کوئی غزوے کا معاملہ، کوئی میدان تو نہیں سجا مکی دور میں، لیکن جہاد ہوا ہے، محنت ہوئی ہے، اسٹرگل ہوئی ہے، جد و جہد ہوئی ہے. اس پوری اسٹرگل کو، محنت کو، جد و جہد کو قرآن کریم جہاد کا عنوان دیتا ہے. ہاں کبھی کبھی جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں بھی، جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی، سورہ توبہ ہے، سن 9 ہجری میں کم و بیش نزول ہے، اور غزوہ تبوک کا وہاں ذکر ہے، اور غزوہ تبوک نبی علیہ السلام کے دور میں سن 9 ہجری میں پیش آیا ہے. اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہوئے جہاد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے. اب بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں جہاد کا لفظ قتال یعنی جنگ کے معنی میں استعمال ہو، بالکل ٹھیک، لیکن ہمیشہ جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. جہاد کا لفظ بڑا وسیع لفظ ہے، جہد سے بنا، کوشش ہے، محنت ہے، اسٹرگل ہے، اور اس پر تفصیلات کئی مواقع پر ہمارے بیان ہوتی نہیں اس وقت، کیونکہ پورا یہ موضوع بیان کرنا مقصود نہیں. اسے ایک حوالہ دے کر میں آگے چلتا ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطاب ہے بڑا جامع خطاب، جہاد فی سبیل اللہ. وہ ویڈیو کی شکل میں بھی ہے، آڈیو میں بھی اویلیبل ہے، اور کتابچے کی شکل میں بھی موجود ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں مسکنسیپشنز کیا ہیں، مغالطے کیا ہیں، اور جہاد کا صحیح تر تصور کیا ہے، جہاد کی منزلیں کیا کیا ہیں، جہاد کے مراحل کیا کیا ہیں، مختلف منزلوں کے مختلف مراحل پر جہاد کرنے کے لیے کون سے مینز اویلیبل ہیں، کون سے ذرائع دستیاب ہیں، یہ ساری تفصیلات وہاں پر ملے گی. اس وقت کی گفتگو کے تعلق سے جہاد اپنے وسیع تر معنی میں محنت ہے، جد و جہد. اور سورہ عنکبوت کے مضامین کو دیکھیں تو دین قبول کر لینے کے بعد اب جو مشقتیں جھیلنی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، ریٹیریشن آ رہی ہے، مخالفت آ رہی ہے، اس کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ جہاد ہے. اس دین کی دعوت دوسروں کو پیش کرنا ہے، دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. اس راہ میں مشقتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، اس کو جھیلنا، یہ بھی جہاد ہے. پھر مکی صورتوں میں اقامت دین، اللہ کے دین کے غلبے کی محنت کا ذکر آتا ہے، اور اس اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگنا یہ ہم سے تقاضا ہے. اس راہ میں کبھی جان کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی مشقتوں کا جھیلنا، کبھی مخالفتوں کو جھیلنا، یہاں بھی جہاد ہوگا، مستقل جہاد ہوگا. یہ پورے اس عمل کا نام، اور اس کو اگر ہم سادہ کر لیں تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد. اللہ نے کچھ فرائض اور واجبات ہم پر عائد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کچھ باتوں سے ہمیں روکا، حرام سے ہمیں روکا ہے. اب اس میں مشقت تو ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آج کل تو تھوڑی مشقت کا معاملہ ہے کہ نہیں، سردی کا زمانہ ہے، بعض علاقوں میں ٹیمپریچر 0 کے قریب آ گیا پاکستان میں، دنیا میں بعض علاقوں میں -30 -40 چل رہا ہے، لیکن بہرحال نماز تو فرض ہے، اٹھنا تو ہوگا، گرم گرم بستر کو، نرم نرم بستر کو چھوڑنا تو ہوگا، پانی اگر گرم نہیں ٹھنڈا دستیاب، وضو تو کرنا ہوگا، نماز تو ادا کرنی، مشقت تو ہے نا. حرام میں لذتیں، حرام میں اٹریکشن ہے، حرام کی بنی ہوئی بلڈنگیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں لوگوں کو، لیکن حرام حرام ہے، جہنم کے انگارے ہیں. اب اس حرام کی اٹریکشن سے اپنے آپ کو روکنا،
اس حرام میں اٹریکشن ہے، وہ کھینچتا ہے حرام، لیکن اپنے آپ کو روکنا، یہ اپنے آپ کو روکنا بھی تو ایک مشقت جھیلنا ہے، یہ بھی اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے، یہاں بھی اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے۔ تو سادہ الفاظ میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے، فرائض و واجبات پر عمل کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے محنت ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ کی بندگی کی دعوت دینی، ہم امتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے، عام لوگ نہیں ہیں۔ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، کبھی جیوز کہتے تھے، بٹ ٹوڈے وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ۔ قرآن پاک سورہ حج کی آخری آیت میں کہتا ہے ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام تک سوالات انبیاء اور رسول علیہ السلام کو چنا تھا۔ اب ختم نبوت کے بعد اس امت کو اللہ نے کھڑا کیا۔ وی آر ناٹ آرڈنری پیپل، وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کی بحاف پر اب اللہ کے اس دین کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اسلام میں مشقت آئے، جھیلو، برداشت کرو، یہ بھی جہاد ہے۔ پھر اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، بارہا اس پر ہم نے کلام کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا مشن بیان ہوا 3 مرتبہ، سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ حضور کا مشن تھا علیہ السلام۔ حضور نے فقط نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، طائف کی گلیوں میں جا کر بھی دکھایا، ہجرت کر کے بھی دکھائی، بارہا اس پر ہم نے کلام کیا۔ اور حضور نے صرف مکی دور کا جہاد ہی نہیں کیا دعوت دین کا، بلکہ مدنی دور کا جہاد یعنی قتال بھی پھر کیا ہے۔ بدر میں بھی کھڑے ہوئے اور غزوہ تبوک تک معاملہ گیا، درمیان میں فتح مکہ بھی ہوئی، اللہ کا دین غالب ہوا الحمدللہ۔ تو اب اس اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ یہ سارا جو عمل ہے محنت کا، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد، اس پورے عمل کا نام جہاد یا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ بھی اہم بات ہے، ہر کوشش جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جنگ کرتا ہے اس لیے کہ بہادری کے چرچے ہوں، دوسرا دنیا کے لیے جو ہے وہ جنگ کرتا ہے، تو کس کا جہاد یا کس کا جنگ کرنا، کس کا محنت کرنا اللہ کی راہ میں شمار ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو اس مقصد کے لیے جہاد کر رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، انہی کی مالی غنیمت مل جائے، کشور کشائی ہو جائے، میری شہرت کے چرچے ہو جائیں، میری بہادری کے چرچے ہو جائیں، مجھے زمین کا کوئی خطہ مل جائے، مجھے مال و دولت مل جائے، مجھے خزانے مل جائیں، نہ، وہ محنت جس میں مقصود اللہ کی رضا ہو، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں۔ بچپن سے ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار اللہ اخلاص پر ہے۔ اخلاص نہیں تو بڑے سے بڑا عمل برباد ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ایک ہوگا جس نے جان دے دی اللہ کی راہ میں، دوسرا ہوگا علم سیکھا سکھایا لوگوں کو خوب، تیسرا ہوگا خوب مال خرچ کیا۔ کتنے بڑے کام ہیں، راہ خدا میں جان دے دینا، علم سیکھنا سکھانا اور خرچ کرنا، بڑے چوٹی کے اعمال ہمارے دین میں، لیکن سارے کام تھے دکھاوے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے پیش ہوں گے۔ ہاں بھائی تم نے، یا اللہ میں نے جان دے دی، اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، جان دی کہ تمہاری بہادری کے چرچے ہوں، تمہیں بڑا بہادر کہہ دیا گیا، بڑا بریو تمہیں کہہ دیا گیا، جاؤ دنیا میں مل گیا، آج کچھ نہیں ہے، جہنم کا فیصلہ۔ دوسرا، ہاں جی کیا جی، بڑا سیکھا علم اور بڑا سکھایا، بڑا لوگوں تک ہم نے علم پہنچایا، اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے سیکھا سکھایا کہ تمہارے علم کے چرچے ہوں، تمہیں ٹائٹل ملے، تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو، وہ ہو گیا دنیا میں، شہرت بھی مل گئی، ٹائٹل بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا، ادھر کچھ نہیں، جہنم کا فیصلہ۔ تیسرا، تم نے کیا بڑا مال خرچ کیا، بڑا خوب خرچ کیا، اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے خرچ کیا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں، تمہاری کلیپنگ کی جائے، تمہارے نام کی تصویریں لگائی جائیں، تمہارے نام کی جو ہے وہ ٹائٹل لگائے جائیں، ہو گیا دنیا میں خوب تمہارا چرچا ہو گیا، ادھر کچھ نہیں۔ بھائی بڑا مسئلہ ہے، عمل صرف کرنا نہیں، عمل کو بچانا بھی ہے۔ اخلاص نہیں تو بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں، بلکہ مقبول ہونا تو دور کی بات ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ ہماری کیا حیثیت، اللہ کے پیغمبر دعا سکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے اور میرے عمل کو ریاکاری سے دکھاوے سے پاک فرما دے۔ وہ تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت کی تعلیم ہو رہی ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یہاں فرمایا کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، تمہاری محنتوں کا مقصود کیا ہو؟ اللہ راضی ہو۔ جیسے قرآن کریم کا بھی ذکر فرماتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ تمہاری محنتوں کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہو۔ سورہ انعام میں کہلوایا جاتا ہے، بقرعید کے قربانی کے موقع پر بھی یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 162، کہلوایا حضور سے گیا، تعلیم ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ ہر نماز کی نیت کیوں کرائی جاتی ہے؟ ایک لمحہ لگائیں تو صحیح، 2-4 سیکنڈز، چند سیکنڈز لگائیں تو صحیح، ویژولائز تو کریں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کیوں کھڑا ہوں، کس سے باتیں کر رہا ہوں، میں کس کے در پر کھڑا ہوں، کس کا بھکاری ہوں، کس کا فقیر ہوں، کس کا محتاج ہوں، پھر نماز شروع کی جائے۔ اللہ مجھے بھی اس کیفیت کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بندہ اللہ کی خاطر کر رہا ہو، سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملے تفاسیر میں مفسرین نے لکھے، جب اللہ کی خاطر کھڑا ہو تو خدا کی قسم مشقتوں میں بھی اس کو لطف آتا ہے۔ عجیب بات ہو رہی ہے، کس کے لیے جھیل رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ظالم کا ہاتھ روک نہیں سکتا، روک کیا توڑ سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے ابو جہل کو بھی ظلم کرنے دیا، کیا کہیں؟ اور بی بی سمیہ نے شہید ہو کر دکھایا، یاسر نے شہید ہو کر دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بی بی آسیہ کا ذکر آتا ہے نا سورہ تحریم میں، فرعون کی بیوی، فرعون بدبخت نے ان کو شہید کروایا، لیکن مفسرین نے لکھا جب ان کو شہید کروایا جا رہا تھا اللہ نے پردے ہٹا کر جنت دکھائی ان کو، اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ شہید ہو کر دنیا سے گئی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب مقصود اللہ بن جائے، مطلوب اللہ بن جائے، محبوب اللہ بن جائے، پرائرٹی 1 اللہ کی ذات ہو جائے، تو پھر یہ مشقتیں ہوں گی، بندہ فیل نہیں کر پائے گا، یا فیل کرے گا تو مسکرا کر فیل کر لے گا، اطمینان کے ساتھ فیل کر لے گا، اسے پتا ہے کہ یہ مشقت تھوڑی سی ہے اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی، اسے معلوم ہے یہ تکلیفیں چند روزہ، زندگی چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے رب نے تیار کر رکھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہم بھی تنہائی میں سوچے کہ اللہ میری آپ کی ترجیح اول ہے، اللہ میری اور آپ کی پرائرٹی نمبر 1 ہے، اللہ کی محبت میرے لیے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، یہ میری محنتیں، مشقتیں، اسٹرگل، یہ کیا اللہ ہی کی خاطر ہے؟ اف یس تو کامیابی ہی کامیابی ہے، چاہے دنیا میں بندہ شہید ہو جائے، کچھ اس کے ہاتھ پلے نہ پڑے، تو کامیابی ہی کامیابی، اور ساری دنیا مل جائے، ساری عیاشیوں کا سامان ہو جائے اور اللہ نہ ملے تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہی مقصود اول، وہی محبوب اول، وہی مطلوب اول ہمارا بنے، وہی سب سے بڑا محبوب ہمارا ہو۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ بھی تو غیور ذات ہے، وہ بے بس چھوڑ دے گا بندوں کو، بے آسرا چھوڑ دے گا؟ بڑی غیور ذات ہے اس کی، بندہ ہاتھ پھیلائے اسے شرم آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے، اور بندہ جان لگانے کو تیار ہو، مال لگانے کو تیار ہو، کھپانے کو اپنے آپ کو تیار ہو، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے دین کے لیے وقت دینے کو، جان لگانے کو، مال لگانے کو، اپنی صلاحیتیں لگانے کو تیار ہو، تو اللہ خالی ہاتھ لوٹائے گا اس کو؟ اللہ محتاج چھوڑے گا اس کو؟ بے آسرا چھوڑے گا اس کو؟ نہ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بے ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیں گے۔ اب یہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ فعل مضارع عربی میں اس کے شروع میں لام جس پر زبر، اس کو ہم لام تاکید کہتے ہیں، آخر میں نون ہے، اس کو نون مشدد، نون ثقیلہ کہتے ہیں۔
یہ دونوں اسلوب شروع میں اور آخر میں یہ عربی میں بڑا زوردار تاکید کا انداز ہے. جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ ضرور بالضرور لازماً شیورلی ہم اپنی راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے. اور یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کسی جھوٹے سیاستدان کی باتیں نہیں ہیں معاذ اللہ. یہ کسی جھوٹے لیڈر کی باتیں نہیں ہیں. یہ کسی دجال کی باتیں نہیں ہیں. یہ میرے اور آپ کے رب کا کلام ہے جو 2 مرتبہ فرماتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 87 میں اور آیت نمبر 122 میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی اور اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا. اب ہم یقین کریں, اللہ ہمیں یقین کی دولت اللہ عطا فرمائے. ہم غور کریں کیا اللہ کے ان وعدوں پر ہمارا یقین ہے؟ دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں نا شاید ایسا ہو جائے گا, بھائی آپ اور میں 1 مہینہ کام کریں گے تو تنخواہ ملے گی, بھائی اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ 29 کو میری ڈیتھ ہو جائے, 28 کو کمپنی بینکرپٹ ہو جائے, 1 نیکسٹ منتھ کو مینجمنٹ چینج ہو جائے, کسی کی نیت خراب ہو جائے. پاسبلٹیز ہے نا. لیکن اکنامکس میں ہم کہتے ہیں ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم. نا سب کچھ ٹھیک رہے گا, میں بھی زندہ رہوں گا, کمپنی بھی موجود رہے گی, کمپنی پرفارم بھی کرے گی, اونر موجود بھی ہوگا, سسٹم چلتا بھی رہے گا اور مہینہ مکمل بھی ہوگا, 1 کو میری تنخواہ مل جائے گی. اس ایک امکان پر جان لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اپنے بچوں پہ کتنا کھپاتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ ہاں 2 سال کے بچے کے لیے بھی ٹھنڈ کے اندر لائن لگا کر اس کے ایڈمیشن فارم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یس اور نو؟ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی بھاری بھاری فیسیں ہم بھرتے. اگر فارن یونیورسٹیز باہر کا معاملہ ہو, اللہ اکبر کبیرہ, ماں باپ اپنے آپ کو گروی رکھ کر اپنے بچوں کی بھاری بھاری فیسیں بھر رہے ہوتے ہیں. کس امید پر؟ ادر تھنگس ول ریمین دا سیم. یہ بھی زندہ رہے گا, ہم بھی زندہ رہیں گے, کوالیفائی بھی کر لے گا, کما بھی لے گا, سعادت مند بھی ہوگا, اچھا بھی ہوگا, بڑھاپے میں کام آئے گا. حالانکہ بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. بچہ فلائی کر کے گیا, میرے علم ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ اکبر. بچہ کوالیفائی کر کے آیا, باپ کی ڈیتھ ہو گئی. کیا ملا؟ کچھ نہیں. اپیرنٹلی مٹیریل پوائنٹ آف نتھنگ, کچھ بھی نہیں آتا ہے. بٹ ہم سے نو ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم. باقی سب کچھ ٹھیک رہے گا, بچہ بھی بڑا ہوگا, بچہ کوالیفائی بھی کرے گا, بچہ کمائے گا بھی, بچہ سعادت مند بھی ہوگا, میں زندہ بھی رہوں گا, میں اس کو دیکھوں گا بھی, اس کی ترقی کو بھی دیکھوں گا, اس کی خوشیوں کو بھی دیکھوں گا, اور وہ میرے کام بھی آئے گا. اس پرہیپس میں بھی پاسبلٹی ہے, شیورٹی نہیں. کتنا ہم اپنے آپ کو کھپاتے ہیں. لیکن اللہ جو کچھ فرماتا ہے وہ پرہیپس کا معاملہ ہے, مے بی, شاید, نہ %% پلس شیورٹی کی بات ہے. لیکن آج کیا ہم مسلمانوں کو یقین ہے کہ رب نے جو کچھ فرمایا وہ برحق ہے؟ علم ہے, یس دس از دا بک آف اللہ, لیکن کیا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کے وعدوں کا ہمیں یقین ہے جو سچے پکے وعدے ہیں؟ دنیا کی میں بھی پاسبل والی سچویشن میں کتنا کھپاتے ہیں اپنے آپ کو. میں نے 2-3 ایگزامپلس آپ کو دے دیں. اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے ہم اپنے آپ کو کتنا کھپا رہے ہیں, غور کرنا چاہیے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ, ہم ضرور بضرور ہدایت عطا فرما دیں گے انہیں, سبلنا, اپنے راستوں کی. ہدایت پر بھی ہم نے شاید کبھی پہلے بات کی تھی سورہ فاتحہ کے ذیل میں. غالباً ہدایت کے کئی مفاہیم ہیں. عربی کا بڑا پیارا لفظ ہے ہدایت, ہے سجھا دینا, سمجھا دینا. ہدایت یہ بھی ہے کہ منزل مقصود کا تعین کر کے کلیئر بتا دینا. ویژن بناتے ہیں, مشن سیٹ کرتے ہیں, گول سیٹ کرتے ہیں, روڈ میپ بناتے ہیں, چلتا ہے نا کارپوریٹ سیکٹر میں. اور ایک ہے کہ انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا. تو انتہا کیا ہے ہدایت کی؟ کہ اللہ ہمیں منزل مقصود اپنی رضا کے مقام جنت تک پہنچا دے. اتنے ہم محتاج ہیں. باقی تفصیل ہے اس کا میں موقع ابھی نہیں پاتا, وقت اتنا نہیں ہے, ورنہ ہدایت کے مفہوم میں اور بھی کئی پہلو ہیں. لیکن منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخلہ عطا فرما دے. یہی وجہ ہے کہ جنت والوں کو جو قول بارہا ہم نے ذکر کیا, نقل ہوتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں. سورہ اعراف کی آیت 43 میں جنت والوں کا شکرانے کا قول نقل ہوا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر, تمام تعریف, تمام ثنا, تمام مدح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی. اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہدایت ہمیں نہ دی ہوتی. اتنے میں اور آپ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں.
کہ جنت تک پہنچے تب تک ہم محتاج ہیں. اللہ اس پر تاکید فرما رہا ہے ضرور بھی ضرور ہم ہدایت دیں گے سبلنا اپنے راستوں کی. یہ بھی بڑا پیارا لفظ ہے, سبیل راستہ, سبل اس کی جمع. ہم اپنے راستوں کی ہدایت اس سے دیں گے. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ راستہ تو ایک ہی ہے سیدھا, سورہ فاتحہ کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے, سورہ انعام کی آخری آیات کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے. وہ راستہ وہ صراط مستقیم جو اللہ تک لے جانے والا. بالکل صحیح بات ہے, راستہ ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے, مگر راستے پر چلتے چلتے بہت سے مواقع آتے ہیں جب بندہ ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے کس طرف جاؤں. حق اور باطل میں فیصلہ کرنا ہے, صحیح و غلط میں فیصلہ کرنا ہے, خیر و شر میں فیصلہ کرنا ہے. تو ایک راستے پہ چل رہا ہے مگر اس چلتے چلتے بہت سے مواقع آ جاتے ہیں جب بندہ فرق کرنے کے قابل نہیں ہو پاتا, مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اخلاص پر ہے, اللہ کو مقصود اور مطلوب بنا کر چل رہا ہے, اللہ انگلی پکڑ پکڑ کر چلائے گا, اس کی رہنمائی فرمائے گا اور چلاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اس کو جنت تک پہنچا دے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور ایک اور پہلو بھی, اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے صراط مستقیم, مگر اللہ کہاں کہاں سے اس کو لے آئے, اس پر کس کس انداز سے, کس کس اسلوب سے لے آئے. اللہ اکبر, یہاں کتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے, کسی کے والدین ذریعہ بن گئے دین کی طرف آنے کا, کسی کی اولاد ماں باپ کے لیے ذریعہ بن گئی دین کی طرف آنے کا, کسی کی بیوی ذریعہ بن گئی شوہر کے دین کی طرف آنے کا, کسی کا شوہر ذریعہ بن گیا بیوی کے لیے دین کی طرف آنے کا, کسی کی بہن سبحان اللہ ذریعہ بن گئی دین کی طرف آنے کا بھائی کے لیے. ولیم میور نے لکھا کہ ایک اور مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی. وہ تو خیر دنیا ملے گی پوری انشاءاللہ قیامت سے پہلے, یہ ایک اپنی جگہ بشارات ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی. مگر جو سیدنا عمر تھے رضی اللہ عنہ, ان کے لیے جو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنا کب ہوا, جب بہن نے قرآن پر استقامت دکھائی, جب بہن نے قرآن پر استقامت دکھائی اور سیدنا عمر نے سختی بھی کی اور بہن ڈٹی رہی, بہن نے کہا نہیں چھوڑیں گے محمد کے کلمے کو صلی اللہ علیہ وسلم, جو کرنا ہے کر لے. تو یہ ہمت اور استقامت دیکھ کر سیدنا عمر کا بھی دل ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ دل پسیج گیا اور دل نرم پڑ گیا. اچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے, جاؤ تم ناپاک ہو جاؤ, پہلے وضو کر کے آؤ, غسل کر کے آؤ. بلکہ پھر سورہ طٰہٰ کی آیات سنائی گئی, عمر بدل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وی ڈونٹ نو, ہمیں کیا پتا کون کس کا ذریعہ بن جائے. اور کبھی خدا کی قسم وہ طائف کا واقعہ پڑھتے نا, ایک نہیں مانا ہے وہاں پر, ایک بندہ نہیں مانا ہے, ایک نہیں مانا سوائے عداس کے, وہ جو غلام تھا. میں تو کہتا ہوں حضور لے گئے اس کی طرف اللہ تعالیٰ, بلکہ اللہ تعالیٰ لے گئے حضور کو گیا وہاں پر. کیا ہو گیا عداس کی کوئی نیت کے اندر اخلاص کا معاملہ, کوئی خیر کا معاملہ, کوئی نہیں مانا. اور حضور نے جب بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے ہیں تو عداس پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے بسم اللہ کیسے پڑھا, آپ کون ہیں؟ پھر حضور نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اب تم کس علاقے میں, وہ عراق فلاں کا. اچھا یونس کے علاقے کے علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے بندے. تو عداس کی تو آپ دیکھیے نا قسمت جاگ گئی ہوگی. آپ کو مجھے کیا پتا, جنات گھوم رہے تھے پوری دنیا میں, جنات پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں, آج بھی گھومتے رہتے ہیں, مگر ایک دفعہ گھومتے گھومتے کہاں پہنچ گئے, اسی طائف سے واپسی پر رسول اللہ فجر کی تلاوت کر رہے ہیں, فجر کی نماز. اور قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اے نبی یاد کیجئے, جنات کی ایک جماعت کو ہم لے آئے آپ کے پاس. جب وہاں پہنچے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ, توجہ سے سنو. فلما قضیا, جب نماز میں تلاوت مکمل ہو گئی قرآن پاک کی, ولوا الی قومہم منذرین, اپنی قوم کی طرف لوٹے منذر, وارن کرنے والے بن کر, ڈرانے والے بن کر. آگے تفسیر ہے سورہ احقاف ہے 26 پارے میں, آگے تفصیل بھی مزید آتی. تو اللہ جنات کو ادھر لے آیا اور حضور سے قرآن سنوا دیا. ایک اور حکمت کی بات بھی ہے, زمین پر انسان رد کر رہے ہیں تو کیا اللہ تو بے نیاز ہے؟ زمین پر انسان اگر رد کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی دعوت کو طائف میں تو کیا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بے نیاز ہے, اللہ آسمانوں سے جنات کو زمین پر بھیج رہا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ کی دعوت قبول کر رہے ہیں, اور دعوت قبول کر کے ایک مرتبہ قرآن پاک کو سن کر قرآن کے داعی بن کر اپنی قوم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو سبلنا, ہم ضرور بھی ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے. اللہ کہاں کہاں سے توفیق دے ہمیں کیا پتا, اللہ جانے.
لیکن کہاں کہاں سے وہ کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، کئی اور راستے پر چلتے چلتے کئی مواقع آ سکتے ہیں، اللہ مشکلات سے نکال کر بندے کو آگے راستہ دکھا دے گا. یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی بات ہے وہ طلب کا مسئلہ، طلب، تڑپ. ایک طرف ابو لہب کو رکھیں اور ایک طرف سلمان فارسی کو رکھیں رضی اللہ عنہ. ابو لہب کون ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا چچا، رسول اللہ علیہ السلام کا پڑوسی، قریش کا سردار. عربی خوب اس کو آتی تھی، مال و دولت خوب اس کے پاس تھا، کتنی اپارچونٹی ہے اس کے پاس، کتنا بڑا موقع ہے. امام الانبیاء، داعی اعظم، مبلغ اعظم، صاحب قرآن محمد مصطفیٰ علیہ السلام اسے سنا رہے قرآن، اور عربی خوب اس کو آتی، کوئی رکاوٹ نہیں سوائے ایک بات کے، اس کے دل کا سوئچ آف تھا، وہ تڑپ و طلب اس میں نہیں تھی. اس کو ملی سورہ لہب، اس کو ملی لعنت، سورہ لہب ملی اس کو. اور سلمان کہاں کے تھے؟ نان عرب، فارس کے تھے، دل زندہ تھا، شرک ہوتا تھا اس پورے ماحول میں، آتش پرستی تھی، یعنی آگ کی پوجا پاٹ تھی، دل نے قبول نہیں کیا، طلب و تڑپ تھی، تلاش کرتے رہے، کبھی ایک پادری، کبھی دوسرا راہب، کبھی تیسرا راہب، چوتھا، ہوتے ہوتے آخری راہب کہتا ہے عیسائی جاؤ وہ کھجور والی زمین کی طرف، آخری پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے. یہ طلب، یہ تڑپ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہاں لے کر آتی ہے؟ حضور کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان تو قبول کرتے ہی کرتے ہیں، اور کیا اعزاز پاتے ہیں؟ سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل. سگا چچا ہے، اس کو لعنت ملی ہے، سورۃ اللہب اس کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ابو لہب کے دل میں طلب و تڑپ نہیں تھی. اور سلمان سینکڑوں میل دور ہوں گے، طلب موجود ہے، نان عرب ہیں، طلب موجود ہے، تڑپ موجود ہے، اللہ نے پہنچایا بھی ہے. اور اعزاز کیا دیا کہ حضور فرماتے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں. یہ طلب کی ضرورت ہے بھائی، یہ تڑپ کی ضرورت ہے. ایک ذرا حساس نقطہ عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں کا خیال ہے عربی سیکھی تو ہم علامہ بن گئے، ہم نے اتنے علوم و فنون سیکھ لیے. وہ ضروری ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، مگر محض علم کا آ جانا کافی نہیں ہے. اخلاص کا ہونا بھی شرط ہے، جیسے بات پہلے آ گئی، اور طلب اور تڑپ کا ہونا بھی شرط ہے، ورنہ شیطان کوئی کم علم نہیں تھا، وہاں تکبر آ گیا تھا، حسد آ گیا تھا، طلب نہیں تھی، بلکہ برعکس معاملہ ہو گیا تھا. اللہ محفوظ رکھے. آخر میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ان کے ساتھ جو احسان کی روش پر ہوں. تفصیل کا موقع نہیں، وہ جو حدیث مبارک معروف ہے ام السنہ حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور چند سوالات کیے، اسلام، ایمان اور احسان. تو حضور نے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب اللہ کی ایسے بندگی کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ یقین نہیں تو یہ احساس تو رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس تو رکھو. اس یقین کے ساتھ جب عمل ہوگا تو صرف عمل نہیں ہوگا، حسن پیدا ہوگا. نماز فقط نماز نہیں ہوگی، نماز حسین نماز ہوگی. تلاوت فقط تلاوت نہیں ہوگی، حسین تلاوت ہوگی. دین کی دعوت فقط دعوت نہیں ہوگی، حسین انداز میں دعوت ہوگی. حسن سے بنا ہے احسان. محض محنت نہ کرو، اٹ موسٹ ایفرٹس کو لگاؤ. انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکسلنس ایٹ پار، put your efforts at most level. No. قرآن کی اصطلاح بہت بڑی ہے. حضور کی تعریف جو حضور نے بیان فرمائی وہ بہت بڑی ہے. ایسے رب کی عبادت کرو گویا تم اس سے دیکھ رہے ہو. اور دوسری احادیث میں ایسے اللہ کے لیے عمل کرو، ایسے اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرو گویا تم اس سے دیکھ رہے ہو. ورنہ یہ یقین تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ ہے وہ جو دعا کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے شروع میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا ہمیں سکھائی، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی حسین عبادت کے لیے. مجبوری کی نماز نہیں، کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ حسن کے ساتھ. مجبوری کا روزہ نہیں، یقین کے ساتھ، حسن کے ساتھ روزہ. مجبوری کے دین پر عمل کے معاملات نہیں، حسن کے ساتھ. اللہ یہ توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. یہ ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت. بڑے قیمتی مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 سے 3 منٹ میں مختصر سی بات.
اسرائیل کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ظلم و ستم کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب انہوں نے اپنا تاریخی نقشہ جو ہے وہ شائع کر دیا ہے. پہلے بھی چلے آ رہے ہیں. دو جو پٹیاں ہیں اسرائیل کے جھنڈے میں، وہ تو کہتے ہیں نیل سے فرات سارا علاقہ ہمارا، لیکن اب تاریخی نقشے کے طور پر اس کو پریزنٹ کیا، اور فلسطین بھی اور اردن بھی اور لبنان بھی اور شام بھی کہتے سارا ہمارا ہے. اب بہرحال اس پر تو اب سعودی عرب کو بھی مذمت کرنی پڑ گئی، قطر کو بھی کرنی پڑ گئی، UAE کو بھی کرنی پڑ گئی. یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ غزہ کا مسئلہ ہے فقط، اقصیٰ کا مسئلہ ہے فقط؟ وہ تو کہتے ہیں مدینہ شریف بھی ہمارا ہے. استغفر اللہ. ان عربوں کو اللہ ہدایت دے، کب ان کی آنکھیں کھلیں گی؟ اور ہم اپنے حکمرانوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مذمت تو میں بھی کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر. آپ بادشاہ ہو کر، آپ حکمراں ہو کر، آپ وزیر اعظم ہو کر، اور آپ صدر ہو کر، اور آپ میں سے کوئی فوج کا سربراہ ہو کر بس مذمتیں کرے، تو ہم اور آپ میں کیا فرق ہے پھر؟ کچھ خدا کا خوف کرو. شام کے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات تو ملی ہے، البتہ بھی بڑے مراحل ہیں ان کے لیے. جو نئی حکومت آئی اس کے جو سربراہ ماضی میں انہوں نے مجاہد کی زندگی گزاری، مگر ابھی کچھ بیانات آ رہے کہ نہیں، وی ول ہیو گڈ ٹرمز وتھ امریکہ، یورپ. فار واٹ؟ اگر مجاہدانہ اپنی زندگی گزاری تو اس کا تقاضا ہے کہ اس قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اسلام کی طرف پیش قدمی کرے. اور وہ گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل آگے بڑھتے بڑھتے شام کے اندر اور آگے پیش قدمی کر رہے ہیں، روکنے کی بات کی جائے. اور مسلم حکمرانوں کے لیے ہم دعا کریں. یہ عرب مذمتیں کر رہے ہیں، آج بھی ساری لائف لائن انرجی وغیرہ کی ریسورسز کی پروویژن کی اسرائیل کو کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ سارے عرب ملک پرووائڈ کر رہے ہیں. تو خالی مذمتی بیانات سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے. اور وہ ٹرمپ ابھی آیا چاہتا ہے، آنے سے پہلے کہ ایسی بڑی بڑی پھلجڑیاں دھماکے پھینک رہا ہے وہ کہ میں تو جو بائیڈن سے بڑھ کر جو وہ اسرائیل کی حمایت کروں گا. تو کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کب ان ظالموں کو ہم ایبسولوٹلی ناٹ واقعتاً کہیں گے پوری اسپرٹ کے ساتھ؟ اور وہ تب ہوگا جب یہ یقین ہمارا اللہ کی ذات پر ہوگا، جب توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، جب یہ ایمان کی روش ہوگی. ورنہ سیاسی طور پر بیانات چلتے رہیں گے نو کے یا ایبسولوٹلی ناٹ کے، لیکن جب اللہ پر توکل ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہم نے امریکہ کی مان کر اپنے ملک میں کیا کروا لیا ہے؟ ہاں، دودھ کی نہریں بہہ گئی ہمارے یہاں، ہمارے بچوں کے منہ میں سونے کا چمچہ آ گیا کیا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب تک اس طرف نہیں پیش قدمی ہوگی یہ حالات بگڑ سکتے ہیں، سنور نہیں سکتے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، مسلمان حکمرانوں کو اور امت کے مقتدر طبقات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.